مسلمانوں کی تاریخ علم سے جڑی ہوئی ہے. 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ جس وقت پورے یورپ کی تاریخ کے اندر ڈارک ایجز چل رہے تھے، یورپ کی سب سے بڑی لائبریری، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، یہ بات میں کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں، یورپ کی جو سب سے بڑی لائبریری تھی اس کے اندر 1800 بکس تھیں اونلی. ایٹ اے سیم ٹائم اسپین میں مسلمانوں کی جو لائبریری تھی اس کے اندر 4 لاکھ بکس تھیں. یہ تاریخ بڑی لمبی ہے، اس کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہیں، اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے تو آج کی عقل یقین نہیں کرتی ہے. ایک حنبلی امام گزرے ہیں، ابن الخشاب رحمۃ اللہ علیہ، 6th سینچری ہجری کے ہیں. ان کو ایک کتاب چاہیے تھی اور اس کے ریٹ 500 درہم تھے. ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایک گھر تھا ان کے پاس، ان کو کتاب ہر حال میں چاہیے تھی. انہوں نے خریدی اور کہا مجھے 3 days کا ٹائم دے دو. وہ ٹائم لے کے اپنے گھر کی چھت پہ گئے اور اعلان کیا کون میرا گھر خریدنے کو تیار ہے. ایک گھر ان کے پاس صرف بچا تھا، وہ انہوں نے بیچا اور 500 درہم کی وہ کتاب خرید لی. آپ حیران ہو جائیں گے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، حدیث کے انتہائی عظیم ترین اماموں میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کہتی تھی کہ میرے لیے 300 کنوں سے زیادہ بھاری ان کا مکتبہ ہے، ان کی بکس ہیں. اگر میری 3 فیلو وائفز ہوتی، میرے ہسبینڈ کی 3 اور وائفز ہوتی، تو وہ جتنا میرے لیے برڈن ہوتا، ڈیفیکلٹ ہوتا، اس سے زیادہ ان کی لائبریری اور کتابیں ہیں. کتنا زیادہ یہ اس میں لگے رہتے ہیں، میرے اوپر اتنا ڈیفیکلٹ ہو. امام اللغہ، لغت کے ایک بہت بڑے امام، لنگوسٹک کے ایک ایکسپرٹ ہماری تاریخ میں گزرے، امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ. ان کو پیرالائز ہو گیا تھا ایک حصے میں باڈی کے، بہت مشکل سے وہ چل پاتے تھے. وہ لائبریری تھی ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، وہ کتابوں کو ادھر سے ادھر اٹھانے میں ان کے اوپر کتاب ایک گری اور وہیں گر گئے. یہ عجیب و غریب تاریخ ہے. آپ کو ایک اور واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. امام سمعانی نے کتاب الانصاب میں لکھا ہے کہ حضرت اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے سلیمان ابن عبداللہ کی بیٹی سے شادی اس لیے کی تھی کہ ان کے لائبریری کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں موجود تھیں. It was the purpose of marriage because there is a library which have all books of one greatest scholar of Islam. اس جیسی 1-2 نہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں مثالیں کھڑے پیش کی جا سکتی ہیں اسلامی تاریخ سے. یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ قوم کی زندگی، نیشن کی زندگی، کنٹری کی زندگی جو بنتی ہے وہ ایجوکیشن اور ریفارم سے بنتی ہے.